الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ الذین قاموا بتعیید الدین القویم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ۔ اندھیری رات ہے غم کی گھٹا اسیاں کی کالی ہے، دلے بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے۔ اندھیری رات اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ زمیں تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤں، مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ ہی والی ہے۔ نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے۔ دل لہو میں کھونا تجھے شب بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا یہاں ہوگی یا رود جزا، دی ان کی رحمت نے یہ صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم اس جگہ پہ حاضر ہیں۔ ماں ماں ہی ہوتی ہے، بیٹیاں بھی سانجھی ہوتی ہیں، مائیں بھی سانجھی ہوا کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ہی ماں کی ایصال ثواب کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت سب آدمیوں کی حاضری کا صدقہ مائی مرحومہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ صرف 10 منٹ باقی ہیں ختم پاک ہونے میں۔ میں انشاءاللہ انتہائی مختصر انداز میں، جیسا کہ مجھے ذکر کیا گیا، میں اپنی حاضری پیش کرنا چاہوں گا، لیکن تاریخ میں آپ کو کچھ دیر پہلے لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب اپنی ننھی بچیاں اپنے ہاتھوں سے لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب ایران کی تہذیب میں جتنی بڑی زانیہ اتنی بڑی معبودہ کا نعرہ لگایا گیا، بدکاری بھی کرتے، پھر خدا بھی مانتے اور اس کے بعد قتل بھی کر دیتے۔ تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب ہندوستانی معاشرے میں خامد کی لاش کے ساتھ عورت کو زندہ جلا دیا جاتا۔ تاریخ نے آج جو ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں نا یہ عورتوں کے حقوق کے، تاریخ نے ان کی وہ تہذیب بھی دیکھی ہے کہ جب یورپین تہذیبوں میں اس بات پہ ریسرچ ہو رہی تھی کہ کیا عورت بھی انسان کی روح رکھتی ہے یا اس میں کسی جانور کی روح ہے، اور پھر تحقیقیں کرتے ہوئے یہاں تک پہنچتے تھے کہ کوئی کہتا تھا عورت بچھو ہے، کوئی کہتا تھا سانپ ہے، اور پھر کوئی ان کا سرگنا بیٹھ کے فیصلہ کرتا تھا نہیں بچھو کا ڈسا بچ سکتا ہے، سانپ کا ڈسا ہوا تو بچ سکتا ہے، لیکن عورت کا ڈسا ہوا بچ نہیں سکتا۔ تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا جب جیمس اول کے دور میں لاکھوں عورتوں کو زندہ جلا دیا گیا، الیگزینڈر ششم کے دور میں 90 لاکھ عورتوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ جب قصور پوچھا گیا تو صرف اتنی بات سامنے آئی، ان کی نظر بڑی بری ہوا کرتی ہے۔ یعنی تاریخ نے یہ ظلم و ستم کے پہاڑ بھی دیکھے ہیں، لیکن اس کے بعد تاریخ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ والدہ کے دنیا سے جانے پہ ڈاکٹر صاحب کیا پورے مجمع کی آنکھوں میں آنسو بھی ہے، لاکھوں خرچ بھی ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اپنا وقت خرچ کر کے کاروبار چھوڑ کے دکانیں بند کر کے ہاتھ اٹھا کر بخشش کی دعائیں کی جا رہی ہے۔ تاریخ اب یہ بھی وقت دیکھ رہی ہے، وہ بھی وقت تاریخ نے دیکھا، یہ بھی وقت دیکھا۔ اتنا بڑا موڑ کیسے آ گیا، اتنا بڑا موڑ کیسے آ گیا؟ اللہ کا قرآن بولتا ہے، میں بتاتا ہوں کیسے آیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کچھ اور نہیں ہوا، اللہ کا محبوب آ گیا، اللہ کا حبیب آ گیا، اور جب حبیب آیا تو موڑ آ گیا۔ جس بچی کو لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، حضور کی زبان سے سنا من علی جاریتین حتی تبلغا
جاء یوم القیامت انا و ہوا و دما اصابعہ، ہاتھ بلند کر کے انگلیاں جوڑ کے میرے نبی نے بتایا جو بندہ 2 بچیوں کی پرورش کر کے پال کے جوان کرتا ہے، قیامت کے دن میں اور وہ ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تم بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، میری فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا لگتی ہے۔ جس بہنوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، حضور تو در یتیم تھے، سیب کے اکیلے موتی تھے۔ رب بھی یکتا ہے، رب کا حبیب بھی اپنی شان میں یکتا حیثیت رکھتا ہے۔ رب نے حضور کے ساتھ کسی کو بھی ہم سر پیدا نہیں کیا جو حضور کی برابری کر سکے، لیکن میرے نبی کی ایک بہن ہے، وہ کون سی؟ جس بہن نے میرے نبی کو کبھی حضور کے بچپن میں اٹھایا تھا، گلیوں بازاروں کا چکر لگایا تھا، جب گراؤنڈوں میں کھڑی لڑکیاں آپس میں مقابلہ کر رہی ہوتی تھی کہ ہمارا بھائی زیادہ خوبصورت ہے، تو حضرت سیدہ شیمہ حضور کو اٹھا کر لے جاتی۔ اپنا سگا بھائی بھی تھا، اس کو نہیں، حضور کو اٹھا کے لے جاتی اور کہتی ٹھہرو، ابھی فیصلہ نہ کرنا، پہلے دیکھ تو لو میرا بھائی کیسا لگتا ہے۔ اور پھر ہر بہن ہار مان جاتی تھی، کہتی تھی نہیں تمہارے بھائی کے ساتھ تو پھر ہمارے بھائیوں کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ وہ حضرت سیدہ شیمہ جب ان کی شادی ہوگی جوانی میں قبیلے میں چلی گئی، حضور کے ساتھیوں کی اس قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی، کچھ بندے قیدی ہو کے آ گئے، لوگ فدیہ اکٹھا کرنے کے لیے جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے دروازے کھٹکھٹاتے نظر آئے، بھی کچھ دے دو، فدیہ دیں گے، بندے چھڑا کے لائیں گے۔ اب دروازہ کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے جب دروازہ کھٹکھٹایا نا انہوں نے حضرت سیدہ شیمہ کا، آپ نے آ کے دروازہ کھولا، کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا بندے پکڑ لیے ہیں، چھڑانے کے لیے جانا ہے، فدیہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ کس نے پکڑے؟ تو ان کی زبان سے نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پکڑے۔ اچھا تو مجھے یہ بات بتاؤ، جب نام محمد آیا ہوگا تو حضرت سیدہ شیمہ ان کا سر فخر سے بلند نہیں ہو گیا ہوگا؟ سینہ چوڑا کر کے سر فخر سے بلند کر کے کہتی ہیں اگر محمد نے پکڑے ہیں فدیہ واپس کر دو، میں اکیلی جا کے بندے چھڑا کے لے آتی ہوں۔ کیونکہ ان کو پتا تھا وہ نبی آئے ہیں تو وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ختم ہو گئے، اب رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا تم کیسے چھڑا کے لاؤ گی؟ تو حضرت سیدہ شیمہ کو مان تھا، سر فخر سے بلند کرتی ہے، کہتی ہے تمہیں نہیں پتا جس نے پکڑے ہیں وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ چلتی چلتی گئی، پیچھے پیچھے لوگ ہیں، حضور کے خیمے کے باہر کچھ ساتھی حضور کے صحابہ تلواریں تان کے کھڑے ہیں۔ جب آپ آگے بڑھنے لگی تو وہ کہنے لگے خبردار عورت کدھر جا رہی ہو، تمہیں نہیں پتا کائنات کا امام بیٹھا ہے۔ حضرت سیدہ شیمہ تب بھی گھبرائی نہیں، بلکہ آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگی بتاؤں تمہیں میں کون ہوں؟ بتاؤں؟ انہوں نے کہا بتا۔ تو حضرت سیدہ شیمہ فخر سے کہنے لگی جس کے تم نوکر لگتی ہو نا میں اس کی بہن لگتی ہوں، جس کے تم غلام ہو میں اس کی بہن ہوں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ پھر تلواریں کیا جھکنی تھی، نظریں بھی جھک گئی، اور آپ آگے بڑھی اور بڑھ کے جب حضور کے خیمے میں قدم رکھا تو میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آؤ بہن کدھر آئی ہو؟ حضور بندے چھڑانے آئی ہوں۔ فرمایا آنے کی کیا ضرورت تھی، گھر بیٹھ کے پیغام بھیج دیتی، میں سارے بندے آزاد کر دیتا، لیکن اب بہن بھائی کے دروازے پہ آئی ہے، پیارے صحابہ سواریاں بھی دے دو، سامان بھی دے دو، بندے بھی چھوڑ دو، میرے والا بھی دے دو، لوگوں کو سمجھ آئے بہنیں بھائیوں کے دروازے پہ آئیں تو خالی جانی نہیں چاہیے۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ یہی بہن بیوی کا روپ اختیار کرتی ہے تو مختلف تہذیبوں میں اس کو جوتی کی نوک سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اتنا پیار ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے چادر لینے آتی ہیں، کیا کرنی ہے؟ ماما نے مانگی، کیوں مانگی پتہ نہیں، پوچھ کے آؤ۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا گئی نا واپس پوچھنے کے لیے، حضور خود تشریف لے گئے، بیٹی کو دوبارہ آنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ جب پیچھے گئے خدیجہ چادر کیوں مانگی؟ حضور مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت ہے، چاہتی ہوں میرا کفن بھی آپ کی چادر میں ہو جائے۔
جب یہ بات ہوئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا کتنا پیار بیویوں سے کرنا چاہیے. آپ فرمانے لگے اے خدیجہ لو اردتی جلدی لا آتی، تو نے مجھ سے چادر مانگی ہے، اگر میرے جسم کا چمڑا مانگتی میں یہ بھی اتار کے پیش کر دیتا. یہی جب کسی ماں کا روپ اختیار کرتی ہے، کسی ماں کا روپ، تو دنیا نے دیکھا سگی ماں نہیں، جس ماں نے دودھ پلایا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضور کے پاس تشریف لے کے آئیں تو میرے نبی نے اپنی چادر اتار کے کندھے سے قدموں میں بچھا دی. صحابہ حیران تھے، کائنات کے امام کی چادر ہے، کس کے قدموں میں بچھ رہی ہے؟ تو جو جاننے والے تھے انہوں نے بتایا یہ حضور کی ماں لگتی ہے جس نے حضور کو دودھ پلایا. تو جو نبی اپنی اس ماں سے جس نے صرف دودھ پلایا اتنا پیار کرتے تھے، اس ماں سے کتنا پیار کرتے ہوگے کہ جس ماں نے جنم دیا. لوگ اس ماں کو، تاریخ نے وہ وقت دیکھا ہے کہ لوگ اس کو بانٹ لیا کرتے تھے ترکے میں. باپ فوت ہو جاتا، وہ کبھی بڑے بیٹے کے حصے میں آ جاتی، کبھی چھوٹے بیٹے کے حصے میں آ جاتی. لیکن میرے نبی نے سمجھایا، فرمایا ظالمو تم ماں کو بانٹ لیتے ہو. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو رب نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کا وقت ہے، نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے کے آئے اور آنکھوں میں آنسو ہیں. حضور کے صحابہ تڑپ اٹھے، مال بھی قربان، جان بھی، ماں باپ بھی حضور آپ پہ قربان. آنکھوں میں آنسو ہم برداشت نہیں کرتے. کیوں آ گئے؟ حضور نے فرمایا مجھے میری ماں کی یاد آ گئی جس نے مقام ابوا پہ مجھے چھوڑا تھا. آہ کن پھولوں سے کفن دے تجھ کو، تو جدا ہی ایسے موسموں میں اس وقت چھوڑا. حضور کتنا پیار کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اتنا پیار کرتا ہوں، آج اگر میں عصر کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میری ماں زندہ ہوتی اور پیچھے سے آ کے مجھے آواز دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مائیں تو ایسے پیار سے پکارتی ہیں نا، دنیا لاکھ لقبوں سے پکارے، یہ مفتی ہے، یہ محدث ہے، یہ مجدد ہے، ماں تو یہ کہتی ثاقب گل سن. خدا کی قسم ماں کی زبان سے نکلنے والا یہ لفظ ثاقب دنیا کے ہزاروں لقبوں سے زیادہ پیارا لگتا ہے. میری بات سن. تو حضور فرماتے ہیں نماز توڑ دیتا اور اپنی ماں کی بات کو سنتا. ماں کے دنیا سے جانے پہ تو مفکر پاکستان اقبال لاہوری بھی کہتے ہیں آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. آرزو لے کر میں تیری خاک تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں. لو جی آخری موڑ میری تقریر کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ جو ماحول بدلا نا، یہ حضور کی وہ عظمت ہے جس پہ میرے نبی نے بھی فخر کیا. شانیں تو میرے نبی کو اللہ رب العزت نے اتنی دی ہیں کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں، لیکن جس پہ حضور فخر کرتے ہیں، معراج کی رات جب بیت المقدس میں حضور نماز پڑھاتے ہیں اور خطبے ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ہر رسول اپنی اپنی بات کرتا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے تھے نا مجھے رب نے دست قدرت سے بنایا ہے، جنت میں ٹھہرایا ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے اللہ نے میری دعا کا پاس رکھ کے جہان کو غرق کر دیا اور مجھے آدم ثانی بنایا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فخر سے کہہ رہے تھے مجھے اللہ نے خلیل بنایا ہے، دوست بنایا، نارے نمرود سے مجھے چھٹکارا دیا، میرے ہاتھوں سے اللہ نے اپنا گھر بنایا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے تھے مجھے رب نے چھری کے نیچے سے بچایا اور میری قربانی کو بھی قبول فرمایا، جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے تھے مجھے اللہ نے حکومتیں دی ہیں، جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے تھے ہوائیں بھی میرے مسخر کر دی ہیں اور میرے ماننے والوں میں آصف بن برخیا جیسے بھی اللہ نے بنا دی ہیں، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے مجھے اللہ نے کلیم بنایا، طور پہ بلایا اور کلام بھی فرمایا، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے مجھے رب نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے اور زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، اس وقت میرا نبی دیگر ساری شانوں کو پیچھے رکھتے ہوئے سر فخر سے بلند کر کے کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے وہ سن لیجئے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب قبر کے اندر انسان کے جانے کا وقت آتا ہے، دولت چھوڑ جاتی ہے، رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی قبر میں تشریف لاتے ہیں اور سوال اسی طرح ہوتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا رجل، بے ایمان کہتا ہے ہمیں نہیں پتا، ایمان والا کہتا ہے کہ ہوا محمد الرسول اللہ. میدان معاشر میں بڑے بڑے پھنسیں گے کلگیوں والے،
بڑے بڑے کلگیوں والے جن پہ بڑا بھروسہ ہے نا، یہ بھی سارے جواب دے جائیں گے۔ ماں بھی کہے گی ایک نیکی تک دینے کے لیے میرے پاس نہیں ہے۔ بیٹے باپ کے نہیں بنیں گے، بھائی بھائی کے نہیں بنیں گے، کتنا ہی دنیا میں پیار کیوں نہیں، باپ ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ علماء بیٹھے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جگہ جگہ پہ ٹھوکریں کھاتے آئیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا باپ بنایا ہے، آپ کو جنت میں ٹھہرایا، ہمارے لیے دعا کریں۔ آدم علیہ السلام بولیں گے نفسی نفسی ذهبوا الی غیری۔ پیارے نوح، آپ نے دعا کی تھی، اللہ نے غرق کر دیا تھا، آج دعا کریں اللہ بچا لے۔ وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ پیارے ابراہیم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نمرود کی آگ سے بچایا تھا، ہمارے لیے دعا کریں جہنم کی آگ سے بچا لے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ پیارے موسیٰ، آپ کو تو طور پہ بلایا تھا، تجلی بھی آپ کو دکھائی تھی، کلام بھی کیا تھا، دعا کرے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ پیارے عیسیٰ، آپ پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا انعاموں کا نام کیا تھا، آپ کو بڑے مرتبے دیے تھے، زندہ سمانوں پہ بھی اٹھا لیا تھا، دعا کریں اللہ رب العزت کرم فرمائے۔ لیکن وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ میرے نبی نے کیا کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اب اس حضور کے فخر کرنے کا ثمرہ دیکھیے، جب چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے نا تو آ کے کہیں گے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ میرا نبی یہ نہیں بولے گا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، بلکہ یہ بولے گا انا لہا انا لہا انا لہا، میں تمہارے لیے موجود ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اس وقت تو غیروں کے بھی آنکھیں کھلیں گی۔ جب اعلیٰ حضرت کا کلام یاد آیا، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور دہن میں زباں تمہارے لیے، جسم میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ خدا را حضور انسان کی جان سے بھی قریب ہیں، اسی وجہ سے جان نکل بھی جاتی ہے تو قبر میں بھی کام آتے ہیں، حشر میں بھی کام آتے ہیں۔ ہمارے رشتے ناتے انتہائی محبتوں والے ہوتے ہیں، لیکن حضور کی بارگاہ سے اس چیز کا سوال کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ بھی کرم فرمائیں، دنیا میں بھی آپ کام آئے، قبر میں بھی آپ کام آئے، حشر میں بھی آپ کام آئے، اور کرم فرمائیں آج مرحومہ پہ نظر رحمت فرمائیں کہ ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پڑوس میں ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوست بہادر طریقے سے کھڑے ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جائے گا۔ مصطفیٰ جانے رحمت